بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ شام میں مفتی اعظم کا منصب ختم کر دیا گیا۔ دوبارہ جھڑپوں کے بعد آرمینیا اور آذربائیجان میں لڑائی بندی پر اتفاق۔ کیا امریکہ طالبان حکومت کو کمزور رکھنا چاہتا ہے؟ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے۔ صدر جو بائیڈن اور خاتون نائب صدر کے درمیان تنازعہ۔ افغانستان میں 130 خواتین کو فروخت کرنے والا گرفتار۔ ہنسی علاج غم ہی نہیں بلکہ علاج دل بھی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی۔ شام کے صدر بشار الاسد نے واضح وجوہات اور پس منظر کے بغیر ایک فرمان کے ذریعے ملک میں مفتی اعظم کے عہدے کو ختم کر دیا ہے۔ حکم نامے نے وزارت اوقاف میں فقہ کونسل کے اختیارات کو بھی تقویت بخشی ہے، جس کا سربراہ وزیر ہوگا۔ یاد رہے دوستو کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ بشار الاسد نے اسلامی اوقاف کے کام کی تنظیم میں ترمیم کی ہو۔ سن 2018 میں انہوں نے ایک قانون جاری کیا تھا جس میں وزیر اوقاف کو وسیع اختیارات دیے گئے تھے اور جمہوریہ کے مفتی کی 3 سال مدت مقرر کی گئی تھی۔ تاہم اس میں توسیع کی گنجائش رکھی گئی تھی، تاہم اس کے لیے وزیر مذہبی امور کی طرف سے سفارش بھی لازمی قرار دی گئی تھی۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان دوبارہ خونریز جھڑپوں کے بعد روس کی سارسی میں لڑائی بندی پر اتفاق ہو گیا ہے، جس کے بعد آرمینیا کی مشرقی سرحد پر صورتحال پہلے سے بہتر ہو گئی ہے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جھڑپوں میں 15 آرمینین فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ گزشتہ سال آذربائیجان نے قاراباغ کے متنازع علاقے میں 6 ہفتے تک جاری رہنے والی جھڑپ کے دوران بڑی فتح حاصل کی تھی، جس کا قومی سطح پر جشن بھی منایا گیا تھا۔ ایک معاہدے کے بعد دونوں ممالک کی افواج میں جھڑپ تو ختم ہو گئی تھی، لیکن کچھ نہ کچھ چپکلش چلتی رہی۔ حالیہ ہونے والی جھڑپ میں آرمینیا نے الزام عائد کیا تھا کہ یہ جھڑپ آذری آرمی کی جانب سے شروع کی گئی تھی، جس میں 12 سپاہیوں کو گرفتار کیا گیا۔ آرمینیا کی وزارت دفاع کی جانب سے مرنے والے فوجیوں کی تعداد نہیں بتائی گئی تھی، لیکن پارلیمنٹ کی خارجہ امور کمیٹی کے سربراہ کا کہنا تھا کہ 15 کے قریب آرمینیائی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ دوسری طرف آذربائیجان کا موقف ہے کہ اس نے صرف آرمینیا کی جانب سے کیے گئے حملے پر جوابی کارروائی کی ہے۔ وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ حملے میں ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ تاہم وزارت دفاع نے یہ تسلیم کیا ہے کہ اس جھڑپ میں آرمینیا نے 2 اہم فوجی پوزیشنوں کا کنٹرول کھو دیا ہے۔ کچھ روز پہلے افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خاں متقی نے کہا تھا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کون سا ایسا عمل کریں جسے امریکہ سمیت دیگر ممالک ہمیں تسلیم کر لیں۔ طالبان کے اس بیان پر کئی لوگ حیران ہیں کہ آخر جن لوگوں سے لڑائی لڑ کر اپنا ملک آزاد کروایا گیا، طالبان انہی سے اپنی حکومت منوانے پر کیوں بضد ہیں؟ کچھ لوگ اسے طالبان کی کمزوری سمجھ رہے ہیں، جبکہ کچھ اسے طاقت کے آگے ہتھیار ڈالنا سمجھ رہے ہیں۔ امریکہ افغانستان کے مالی اثاثے اپنے قبضے میں رکھ کر بیٹھا ہے۔ امریکہ کے بقول ایک سپر پاور کی حیثیت سے وہ طالبان سے تمام افغانوں کے انسانی حقوق کی یقین دہانی چاہتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ کسی عالمی پابندی نہ ہونے کے باوجود افغانیوں کی $9 ملین کی جائیداد امریکی بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ جب تک افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا جاتا، جب تک افغانستان میں طالبان کی حکومت تسلیم نہیں کی جاتی، افغانیوں کا پیسہ انہیں واپس نہیں مل جاتا، تب تک افغانستان میں کسی قسم کا ترقیاتی کام انجام پانا ممکن نہیں۔ افغانستان سے امریکی آرمی کے ناکام ہو کر نکلنے کے بعد صدر جو بائیڈن پر کافی دباؤ ہے۔ امریکی عوام اپنی حکومت کی اس ہار پر غم و غصے کا شکار ہے، جس کے بعد واشنگٹن کے لیے طالبان حکومت کو تسلیم کرنا جو بائیڈن کے لیے کافی مشکل ہے۔
افغانستان میں تجارتی اور مالیاتی لین دینا ہونا ممکن نہیں اور پیسہ امریکی بینکوں میں ہونے کی وجہ سے درآمدات یا برآمدات کے لیے کوئی باضابطہ سسٹم موجود نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کا افغانستان کی موجودہ صورتحال پر موقف ہے کہ طالبان ایک سخت گیر حکومت رکھتے ہیں، ایسے میں ان سے انسانی حقوق سے متعلق مطالبات رکھنا غلط نہیں ہے۔ دوستو، اقوام متحدہ اپنے موقف بیان کرتے ہوئے یہ بھول جاتی ہے کہ طویل جنگ لڑنے کے بعد معاشی طور پر افغانستان پہلے ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ ایسے میں کسی بھی نئی حکومت کو ملک سنبھالنے کے لیے مالی امداد کی ضرورت ہونا کوئی حیرانگی والی بات نہیں ہے۔ جو حکومت اپنے سرکاری ملازمین کو تنخواہ دینے سے قاصر ہو، یہاں تک کہ اپنے بھوکے شہریوں کی خوراک تک کا بندوبست نہ کر پا رہی ہو، ایسی حکومت سے انسانی حقوق کے تقاضے کرنا سوائے مذاق کے اور کیا ہے؟ گزشتہ مہینے قطر میں طالبان رہنماؤں اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہوئے ہیں، جس کے بعد امریکہ نے کہا ہے کہ مذاکرات کا مطلب طالبان حکومت کو قبول کرنا نہیں ہے۔ البتہ امریکہ نے ایک خطیر رقم افغانستان کے غریب لوگوں کی مدد کرنے کے لیے عطیہ کی ہے، لیکن دوستو، غور کرنے والی بات یہ ہے کہ کوئی بھی ملک کب تک اپنے لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کسی ترقی یافتہ ملک کے چندوں پر انحصار کر سکتا ہے؟ بجائے مالی امداد دینے کے کیا افغان قوم کو ان کی پہچان اور حق دینا بہتر نہیں ہے؟ کیا امریکہ کے اس رویے کا مقصد افغانستان میں طالبان کی بننے والی نئی حکومت کو کمزور کرنا نہیں ہے؟ اگر افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اور انہیں کمزور رکھا جائے گا تو اس بار عالمی برادری کے پاس سالوں سے غربت اور دکھ کی چکی میں پسے ہوئے معصوم افغانیوں کے درد کو کم کرنے کا پھر کیا علاج ہے؟ پاکستان میں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ایجنڈا شروع ہوتے ہی اپوزیشن نے شور شرابہ کیا اور نو نو کے نعرے لگائے۔ شہباز شریف نے اسپیکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اسپیکر صاحب، اگر آپ اپنی پارٹی کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دے دیں تو ہم آپ کو کندھوں پر بٹھائیں گے۔ حکومت ووٹنگ کی ای وی ایم شیطانی مشین سے اقتدار کو طول دینا چاہتی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پارلیمنٹ شفاف انتخابی اصلاحات لانا چاہتی ہے۔ ہم کالا قانون نہیں لانا چاہتے بلکہ ماضی کی کالوں کو دھونا چاہتے ہیں۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین شیطانی مشین نہیں ہے بلکہ یہ ماضی کے شیطانی منصوبوں کو ختم کرنے کے لیے لائی جا رہی ہے۔ بلاول بھٹو کو مائک نہ دینے پر اپوزیشن نے احتجاج کیا اور مائک دینے کا مطالبہ کیا۔ پی پی رکن قادر مندوخیل کی اسپیکر سے تلخ کلامی ہوئی اور اس نے نامناسب گفتگو کی۔ اسد کیسر غصے میں آ گئے اور بولے کہ آپ تمیز سے رہیں ورنہ میں آپ کو باہر نکلوا دوں گا۔ آپ کی کیا اوقات ہے؟ میں بلاول کو موقع دے رہا تھا، پھر یہ بدتمیزی کیوں؟ میں آپ کو معطل کر دوں گا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو نہیں مانتے۔ اگر آپ نے بل منظور کروا لیا تو ہم آج سے ہی اگلے الیکشن کے رزلٹ نہیں مانتے۔ اسی دوران وزیر اعظم عمران خان ایوان میں آئے۔ انہوں نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی تھی۔ حکومتی اراکین نے ڈسک بجا کر ان کا استقبال کیا۔ اجلاس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ اپوزیشن کہتی ہے کہ آج آپ کو سرپرائز ملے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے جواب دیا کہ جب کھلاڑی میدان میں اترتا ہے تو وہ ہر چیز کے لیے تیار ہوتا ہے، مخالف جو بھی کرے گا میں اس سے بہتر کروں گا۔ وائٹ ہاؤس نے امریکی نائب صدر اور صدر جو بائیڈن کے درمیان کسی بھی قسم کے تنازع کی افواہیں ہوا میں اڑا دیں۔ پریس سیکرٹری جین ساکی نے رپورٹرز کو بتایا کہ صدر نے نائب صدر کو اپنی ساتھی کے طور پر چنا کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جسے آپ ملک چلانے کے لیے اپنے ساتھ چاہتے ہیں۔ یاد رہے دوستوں کہ امریکی نیوز چینل سی این این نے اپنی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر جو بائیڈن اور ان کی خاتون نائب صدر کے بیچ سخت تنازع چل رہا ہے۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا کہ جو بائیڈن ان کی کارکردگی سے بری طرح مایوس ہوئے ہیں، یہاں تک کہ خاتون نائب صدر پر عدم وفاداری کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس نے جو بائیڈن کی حمایت کے مقابلے میں خود کو صدارتی امیدوار کے طور پر پیش کیا تھا۔
چینل نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ دونوں جانب غصے کی آگ بھڑک رہی ہے اور ہر فریق دوسرے پر الزام تراشی کر رہا ہے۔ CNN سے بات چیت کرنے والے 30 کے قریب امریکی حالیہ اور سابقہ ذمہ داران کا کہنا تھا کہ وائٹ ہاؤس کے اندر صورتحال پیچیدہ ہے۔ خاتون نائب صدر کے حلقے کے بہت سے لوگ اس کو کمزور کرنے کی کوشش پر غصے میں ہیں۔ واشنگٹن کے اندر اور باہر سینئر ڈیموکریٹس نے خفیہ طور پر باتیں شروع کر دی ہیں۔ یہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ وائٹ ہاؤس نے خاتون نائب صدر کو اس کا موقع کیوں دیا کہ وہ منظر عام سے انتہائی حد تک غائب ہو جائیں۔ افغانستان میں طالبان نے مبینہ طور پر 130 خواتین کو فروخت کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم پر الزام ہے کہ اس نے شدید غربت سے نجات حاصل کرنے کی خواہش مند 130 افغان خواتین کو شادی کروانے کے بہانے دھوکہ دے کر بیچ دیا تھا۔ شمالی افغان صوبے جوزجان میں طالبان کے پولیس سربراہ دم اللہ سراج نے بتایا کہ اس ملزم کو اسی صوبے سے پیر کو رات کے گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس چیف محمد سردار مبارک نے بتایا کہ یہ ملزم خاص طور پر انتہائی حد تک غربت کی شکار عورتوں کو جھانسا دے کر ان کی شادیاں بہت امیر افراد سے کرا دینے کے وعدے کرتا تھا، مگر دراصل وہ ان عورتوں کو ملک کے کسی دوسرے صوبے میں لے جا کر باقاعدہ بیچ دیتا تھا، جس کے بعد ان خواتین سے جبری مشقت لی جاتی تھی اور دوسرے غیر اخلاقی کام کروائے جاتے تھے۔ 3 ماہ پہلے دوبارہ اقتدار میں آنے پر طالبان ملک کے بڑے شہروں سے لے کر دیہی علاقوں تک ایسے واقعات پر قابو پانے کی کوشش میں تو ہیں، مگر انہیں ابھی تک کوئی قابل ذکر کامیابی نہیں مل سکی۔ آپ نے یہ محاورہ تو اکثر سنا ہوگا کہ ہنسی علاج غم ہے، اور دل کھول کر ہنسنے سے نہ صرف اداسی دور ہو جاتی ہے بلکہ ذہن کا بوجھ بھی گھٹ جاتا ہے۔ اب ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ہنسی کئی امراض کی بہترین دوا ہے، چنانچہ صحت مند رہنے کے لیے دل کھول کر قہقہے لگائیں اور کڑوی، کسیلی اور بدمزہ دواؤں کے پیسے بچائیں۔ کیلیفورنیا کی لوما لنڈا یونیورسٹی میں ڈاکٹر لی برٹ کی سربراہی میں ہونے والی اس تحقیق کے رزلٹ میں بتایا گیا ہے کہ ہنسنا دواؤں کا بہترین نعم البدل بن سکتا ہے، کیونکہ ہنسی دل کی کارکردگی کو بہتر بناتی ہے۔ تحقیق سے منسلک ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جو افراد دل کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اگر وہ ٹیلی ویژن پر مزاحیہ پروگرام دیکھنا شروع کر دیں تو دل پر حملے کا خطرہ کم ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ قہقہے لگا کر ہنسنے سے دل کے مریضوں میں خون میں اچھے کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جو بیماری کے خلاف مدافعت کا کام کرتی ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ہماری زندگی گزارنے کا انداز ہماری صحت اور بیماریوں سے گہرا تعلق ہے۔ اگرچہ ڈاکٹر ایک طویل عرصے سے اپنے مریضوں کو خوش رہنے اور ہنسنے کا مشورہ دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے مریض کی صحت پر اس کے اثرات کے بارے میں بہت کم شواہد دستیاب تھے۔ اس تحقیق میں مریضوں سے کہا گیا کہ وہ اپنی پسند کے مزاحیہ ٹیلی ویژن پروگراموں یا ان فلموں کا انتخاب کریں جنہیں وہ بہت ہی مزاحیہ سمجھتے ہیں۔ اس مرحلے کے بعد ان سے کہا گیا کہ وہ ان مزاحیہ پروگراموں یا فلموں کو 1 سال تک روزانہ کم از کم آدھے گھنٹے تک دیکھیں۔ 1 سال کے بعد تجربے میں شامل مریضوں کا معائنہ کیا گیا، جس سے پتہ چلا کہ ان مریضوں کے خون میں جنہیں علاج کے طور پر قہقہے لگانے کا مشورہ دیا گیا تھا، اچھے کولیسٹرول کی مقدار میں 26% اضافہ ہوا، جبکہ مریضوں کے دوسرے گروپ کے خون میں جنہوں نے قہقہے لگا کر ہنسنے کی بجائے باقاعدگی سے دواؤں کا استعمال جاری رکھا تھا، اچھے کولیسٹرول کی مقدار میں صرف 3% اضافہ ہوا۔ ہنسنے والے مریضوں کے خون میں شامل نقصان دہ پروٹین کی مقدار میں 66% کمی ہوئی، جبکہ دوسرے مریضوں میں جو باقاعدگی سے دوائی لیتے رہے ان میں صرف 26% کی کمی ہوئی۔ ماہرین کا مزید کہنا تھا کہ اس تحقیق سے یہ بھی ثابت ہوا کہ دل بھر کر ہنسنے سے مریضوں میں ذہنی دباؤ کی سطح میں بھی کمی آئی۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔